اللہ اب تک آپ ہمارا ساتھ دیتے آ رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. کہو نا انشاءاللہ دیجیے گا. تو اسی طرح میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے محلے کے جلوس کی قیادت اس طریقے سے کریں انشاءاللہ ہم کہ ہمارے پاس نہ تو لاٹھی ہوگی نہ تو پٹاخے ہوں گے نہ تو ہم کوئی بھی غیر ملکی جھنڈا نہیں لہرائیں گے. اس مرتبہ کوئی بھی غیر ملکی جھنڈا نہیں لہرائیں گے چاہے وہ کسی کا بھی ہو. ہمارا جھنڈا ہمارا پیارا ہے, ہمارا اسٹیٹ کا جھنڈا ہمارا ہے, ہندوستان کا جھنڈا ہمارا ہے. ہمارا جھنڈا اور اسلام کا میلاد کے جھنڈے کے علاوہ کوئی بھی اگر کوئی جھنڈا لہرائے یا کسی کی محبت میں کسی کے غم میں تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ڈھول تاشے باجے وغیرہ یہ سب اگر پولیس نے اگر ایکشن لیا تو جلوس محمدی اس کی ذمہ دار نہیں. کوئی بھی چاہے وہ جھنڈا کسی غیر ملک اب پڑوسی ملکوں کے یہاں کے وہاں کے حالات کو دیکھ کر اگر ہم وہاں کا اظہار خیال کرنا چاہیں تو اپنے گھر میں کر لیں, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرما لیں کہ جلوس کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. لہٰذا حکومت سے بھی سخت تاکید آئی ہے اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تو سب FIR ہوگا. اور ہمارے ہاں اب تک مرکزی جلوس محمدی کمیٹی جو ایک لائسنس لیتی تھی اسی پر سارا شہر کا جلوس نکلتا تھا, لیکن پچھلے 2-3 سال سے ہر جوریڈکشن کے اسٹیشن پہ وہاں کے ذمہ دار جا کر انٹیمیشن دینا ہے, ان سے پرمیشن لینا ہے. الحمدللہ ہم نے پورے بنگلور کے جلوس کا پرمیشن لے لیے ہیں, اطلاع تو دے چکے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید مل جائے گا. بٹ آپ کو بھی اپنے اپنے علاقے کی جوریڈکشن میں اپنے علاقے سے پرمیشن لینا پڑے گا. میں پھر آپ حضرات کا میں ادباً گزارش کروں گا کہ ڈھول باجے تاشے کوئی ایسا کام نہ کرے جلوس کے اندر. نوجوانوں کو ترغیب دیں کہ ہماری ذرا سی غلطی آج تک بھی کئی نوجوان جو ہیں مقدموں میں پھنسے, چاہے وہ بیل پہ ہیں جو سنگاپور میں پچھلے سال ادھر کے بعد جو معاملہ ہوا تھا کووڈ کے موقع پر جلوس کا پرمیشن نہیں دیے تھے, کچھ لوگ وہاں سے نکالے تھے, لیکن آج تک بھی ان لوگوں پر مقدمے چل رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے آپ کرنے کی ذمہ داری آپ نہ کرتے ہوئے آپ کے گھر والوں کو پریشان نہ کریں. اور اس کے بعد بروز پیر 16 ستمبر دوپہر 2:30 بجے جلوس محمدی کا اہتمام کیا گیا ہے. وہ جلوس وہاں سے نکل کر وہاں سے بردلی کا بنارسی حباب کا یہ سب جلوس وہاں سے نکل کر الحمدللہ ولیت سے پہنچیں گے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ادب و احترام کے ساتھ جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں. جیسے کہ علماء اکرام نے بتایا کہ ہم ایک ایسا کام کر کے دکھائیں گے کہ سارے ہندوستان, حالانکہ بنگلور کا نام ایک زمانے میں ایسا ہے, سارے ہندوستان میں جلسے جلوس ہوتے ہیں لیکن کہیں جلسہ ہوتا ہے کہیں جلوس نہیں ہوتا. جلوس جا کر جلسے میں ضم نہیں ہوتا. یہ بنگلور کا ہی ہمارے اکابرین نے یہ مثال قائم کی ہے کہ جلوس بھی ہوگا مرکزی جلسہ بھی ہوگا. تو میں گزارش کروں گا کہ ایسا شایان شان جلوس کا اہتمام کریں گے اور اس کے ساتھ وقت کا بھی خیال رکھیں گے کہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا کہ 8 بجے 7:30 بجے تک بھی جو ہے جلوس وہاں پر آ رہا تھا. میں گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد نکلے, جہاں تک ہو سکے بعد نماز عصر فوراً ہمارے ہاں علم کشائی ہوگی. ہمارا عظیم الشان جلسے کی صدارت الحمدللہ الحاج علی جان صاحب چیئرمین جامعہ حضرت بلال کی سرپرستی میں کافی دنوں سے ہمارا جلسہ ان کی صدارت میں چلے آ رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہم سب کو سلامت رکھے کہ یہ سلسلہ جاری رکھے. گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہماری باتوں کو دھیان رکھتے ہوئے کثیر تعداد میں جلوس اور جلسے کو انشاءاللہ کامیاب کر کے تاریخی مثال کریں. گیا ہے کہ کسی بھی جلوس میں کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں ڈی جے رکھنا بالکل تاکید کے ساتھ منع کیا ہے, اور اگر کوئی لاتا ہے اگر کیس ہو جائے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی. دیکھیے آخر بھی موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر بنگلور کے لال باغ کے علاقے میں ایک یعنی جلوس کے موقع پر کچھ ہوا تو کتنی تکلیف ہوئی, کہاں فون کرنا پڑا. تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اطمینان و سکون کے ساتھ یعنی کورٹ کے پیپر ہیں کہ ڈی جے کے لیے سخت منائی ہے, آپ ڈی جے نہیں بجا سکتے. اور یعنی یہ لکڑی یہ ہمارے ہاں ہے کہ لکڑی جلانا یہ سب چیزیں, لیکن ابھی حالات بدل جاتے ہیں, لوگوں کی سوچ ایک دم الگ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں سب نہ کریں, بس صرف اتنا کریں کہ آپ
झूमते हुए हुजूर की नात पढ़ते हुए दरूद व सलाम पढ़ते हुए लबियाती नज़ीरों कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदों सला जाता वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमानी नक्शे जहां नहीं पैगाम देते चले जाएं सबसे आला ज़ात रब के बाद हमारे नबी की है उसी नबी का मिलाद है उसी नबी का हम जुलूस निकाल रहे हैं। मुझे कहनी थी यहाँ पे मौलाना जुल्फ़िकार मोदी साहब की जो तकरीर थी जो बयान था वो तमाम बातें आपने फरमा दी हैं, मुझे अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह खुद हमारे नबी की शान में कहता है नबी मैंने तुम्हारे जिक्र को सबसे बुलंद कर दिया है। जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे उसे हम आप कुछ नहीं कर सकते। बस अल्लाह की खुशबू हासिल करने के लिए हम उस नबी की शान को बरकरार रखने के लिए हमको कुछ करना नहीं है। एक जुलूस मोहम्मदी जो हम इस मोहम्मदी में करते हैं उसको आप उसी शान से करें, अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए करें और कर रहे हैं। एक बात मैं आपको मेरी अपनी, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, हम लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस का चीफ भी रह चुका हूँ पुलिस में, हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो वो इंफॉर्मेशन मुझे मिलने के बाद मैंने खुद हमारे पुलिस के अफसर्स को मैंने बता दिया है कि इस तरह का हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप इसका ख्याल रखिए कि जुलूसों में कोई अफरा तफरी ना मचे। कुछ सोर्सेस कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है कि आपके जुलूसों में कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, टोपी पहनकर गाड़ी रखकर किसी भी शक्ल में वो दाखिल होकर कुछ शरारत कर सकते हैं। इन बातों का भी आपको इस वक्त ख्याल रखना है। इसलिए ऐसे लोगों को आप जो बुजुर्ग हैं वो खुद अपने अपने जुलूसों को अपने अपने मोहल्लों के लीड करें, नौजवानों को भी इसके बारे में बताएं और देखते रहें कि कोई गैर जिम्मेदार हजरात या बाहर के लोग आकर आपके जुलूसों में मिलकर शरारत करके इसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। इसलिए हमको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आजकल मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, रियासत में भी हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे नाजुक मौक़ों में हम बहुत एहतियात के साथ काम करें, किसी को शरारत करने का मौका ना दें, ताकि यहाँ के अमन अमान में भी कोई मुश्किल ना हो और यहाँ की हुकूमतों में भी कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो।